جو امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں، ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کم سے کم مجھ سے تو 5 دفعہ یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کا دفاع کرنا ہے، 5 دفعہ، اور اسی اسپیکر نے 2 دفعہ اس نے لیا ہے، 2 دفعہ اس نے۔ میں خود نمائی نہیں کرنا چاہتا۔ 93 میں جب میں دوسری دفعہ منتخب ہو کے آیا، عمر ایوب کا والد اسپیکر تھا، میں نے دوسرے دن کھڑے ہو کے اسے کہا تھا پوائنٹ آف آرڈر پہ کہ اسپیکر صاحب، آپ نے کل ہم سے سینکڑوں لوگوں سے آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہے۔ میں نے حلف کا ٹکڑا پڑھ کے سنایا۔ میں نے کہا اگر یہ فارمیلٹی ہے تو یہ پوری ہو گئی، اور اگر اس کے ہر لفظ کو ہم نے اس پہ بلیو رکھنا ہے، اوبلیگیشن ہے، پھر ہم یہ کیسے کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا محمود بھائی میں آپ کی بات نہیں، اچکزئی صاحب میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا۔ میں نے کہا میں سیدھی بات کر رہا ہوں، آپ نے ہم سے حلف لیا کہ آئین کا ہم دفاع کریں گے، کس طرح؟ کہتے ہیں اس بات پہ وہ نہ کریں، آپ کی سیٹ جا سکتی ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ سمجھائیں، اگر یہ فارمیلٹی تو ہو گئی۔ کہتا ہے نہیں وی مین اٹ۔ میں نے کہا پھر مہربانی کر کے ہم سب سے ایک اور حرف بھی لے لیں۔ کہتا ہے وہ کیا؟ میں نے کہا ہم سے یہ حرف لے لیں کہ اگر کوئی سربراہ جرنیل یا کوئی اور آئین کو وائلیٹ کرے گا تو ہم پاکستان کے یہ تمام لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی اس دن سڑکوں پہ ہوں گے۔ میری بات کو درخور اتنا نہیں سمجھا گیا۔ چکزئی صاحب آپ بیٹھے، میں بیٹھ گیا۔ ہم سے بار بار لیا گیا ہے حلف، یہاں جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، غلط عوام کو غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے جو عنصر ہے وہ مذہب کا ہے۔ اسلام ہمارا 2 ارب انسانوں سے مشترک ہے، 2 ارب انسانوں سے، 54 اسلامی ممالک سے۔ یہاں تو ایک ہمارے ہاں ایک ہمارے اس میں جو افغانستان کا جو ملک ہے اس سے تو ہمارا رشتہ خونی بھی ہے، قبائلی بھی ہے، زبان بھی ایک، قوم بھی ایک۔ وہ رشتے ہم تب بھولیں گے، ہم بھولنا چاہتے ہیں، کٹ کرنا چاہتے ہیں جب یہاں جمہوریت کی بادشاہی ہوگی، جب یہاں بنیادی انسانیت کا احترام ہوگا، جب یہاں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ہر آدمی آئین کے سامنے برابر ہوگا۔ لیکن جب ایسے ہو 45% افراد غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہوں اور یاروں کو یہ پڑی ہو کہ ہمیں زندگی بھر کے لیے تمام عدالت کی کارروائیوں سے مستثنیٰ کیا جائے۔ مسٹر سونیکسی کا نام نہیں لیتا، پھر کس کی تحقیقات ہوگی؟ ہیروئن کے مریض کی جو مجبوری سائیکل چوری کرتا ہے، ہیروئن کے اس مریض کی جو بوٹ چوری کرتا ہے، اس کو آپ کیس چلائیں گے؟ اور ملک کے ظلم کے لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ، یا ایک فرد جو بھی میرا باپ عبدالصمد اچکزئی، میرے یہ بہترین دوست ہوں، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ پاکستان کو، پاکستان جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی مضبوطی، عوام کی مضبوطی، 47 کے عزیزوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا، یہ حق ہی نہیں پہنچتا۔ ہم نے میری مراد سب سے میں خود، پھر آپ سب، ہم اپیل کریں گے تمام سیکشنز آف سوسائٹی کے، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ جو بھی پاکستانی مرد عورت جو بھی اس ملک سے محبت کرتا ہے یا آئین کی بالادستی چاہتا ہے، ہم ان کو خبردار کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بنیادوں پہ حملہ ہے۔ Let's all get up and save the country۔ آئے ہم سب اٹھیں اور اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ پارلیمنٹ کو ہم بالکل چلنے نہ دیں، یہ ہم نہیں کریں گے، نہ ہمیں اللہ بخشے گا، نہ ہمارا ضمیر معاف کرے گا۔ ہم اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ تمام پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں، اور یہ پرسن جو ان باتوں کو سمجھتا ہے، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں دو دستہ
फॉर से हमारी रहनुमाई करें। आए हम सब इस मुल्क को बचाने के लिए इज्तिमाई दानिश से एक ऐसा निज़ाम बनाएं कि इन बलाओं को रोकें, वरना फिर देर हो चुकी होगी। ऐसा नहीं चलेगा। स्कूल के बच्चे, कोई सियासी पार्टी, कोई सोसाइटी के लोग निकले अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, आप गोलियां मारेंगे। या मजहबी लोग, इख्तिलाफ हो सकता है, लबैक वालों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि बिस्मिल्लाह गोलियां मारो लोगों को। दिमाग खराब है तुम्हारा, दिमाग खराब है। क्यों मजबूर कर रहे हो लोगों को कि वो भी तुम्हारे मुकाबले में खुदा न खास्ता कोई उठाएं। हम अब पाकिस्तान के लोगों से वादा करते हैं, हम न किसी को गाली देंगे, न किसी को पत्थर मारेंगे, न किसी को बुरा भला कहेंगे। हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने निकलना है। कल हमने एक इब्तिदा के तौर पे, अलामा साहब मैं भी साथ था, इनकी इजाज़त से हमने टीवी पे वो दे दिया कि आज रात से गली कुचों में नहीं, ताकि वो हमारे बच्चों को ना मार सकें, गली कुचों में नहीं, आज रात से 8:30 बजे हमने बस स्लोगन शुरू करने हैं। आज रात का स्लोगन वो है जो अभी जालिब का शेर है, वो मुतरन्नम ऐसे दस्तूर को, ऐसे मंशूर को हम नहीं मानते। सारे पाकिस्तानियों ने, मर्द औरत ने, बच्चों ने, हर पार्टी ने, इमरान की पार्टी के कारकुन बज़िद थे कि अब तारीख कब शुरू करें, तारीख शुरू हो चुकी। आज रात इतनी चीखों पुकार होनी चाहिए ताकि तमाम पाकिस्तान के इक़्तिदार के जो ऐवान लरज़ उठें कि इंसान जब चीखता है उसका असर क्या होता है। दूसरा हमने उनको कहा था अमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। तीसरा ये कि कैदियों को रिहा करो। ये आज रात का स्लोगन होगा। खाली पट्टियाँ हमने बांधी हैं, वो ये तो काला लिबास पहन के आए, मैं काला लिबास पहन रहा था, मैंने कहा नहीं ऐसा नज़र आए। ये एहतजाज हमने शुरू कर दिया। कोई किसी से हमारी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो हमारे आइन पे हमलावर होगा, जो हमारी बुनियादी इंसानी हकूक़ पे हमलावर होगा, जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ पे हमलावर होगा, उसका हमने हाथ रोकना है। आप से इमदाद की भी तवक्को रखते हैं, दुआ की भी तवक्को रखते हैं। मैं भी काफ़ी जवान हूँ, ये शरीफ आदमी भी जवानी की बिल्कुल उसमें है। हम तो आके बिस्मिल्लाह कर दिए। आपकी दुआओं और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आपकी वजह, बाकी ये मेरे दोस्त बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद खान अचकज़ई साहब ने, अलामा साहब ने कल सेनेट के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत का आइन से खिलवाड़ है उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा। बुनियादी नुक्ता एतराज़ जहाँ से शुरू होता है वो इस असेंबली का, इस पार्लियामान का गैर नुमाइंदा होना है। बुनियादी नुक्ता एतराज़ ये है कि ये पार्लियामान विल ऑफ द पीपल, पाकिस्तान के लोगों की मंशा को रिप्रेजेंट नहीं करती। 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जिस तरीके से इस पार्लियामान का वजूद हुआ, जिस तरीके से इलेक्शन पिटिशंस को दाखिल दफ्तर किया गया, कवानीन तब्दील किए गए ताकि इलेक्शन पिटिशन सुनी ना जा सकें, एक मैंडेट मैन्युफैक्चर किया गया, और फिर उसके बाद भी जब तसल्ली नहीं हुई तो जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम पास कराई गई वो भी आपके सामने है। इस पार्लियामान, गैर नुमाइंदा पार्लियामान के 99% अरकान को पता ही नहीं था कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या आ रहा है। फिर जमातों के सरबराहान ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह मेंबरान को उस वक्त अगवा किया गया, हरासा किया गया,
اور بزور شمشیر ان سے ان کے ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں لیے گئے. اور جیسے ہی وہ ترمیم پاس ہوئی تو اسی وقت سے تیاری شروع ہو گئی اس 27ویں آئینی ترمیم کو لانے کے لیے. اور اس تیاری میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے ادا کیا. ریزرو سیٹس کیس کا جو فیصلہ تھا اس میں وہ تمام ممبران وہ حصہ تحریک انصاف کو محروم کر کے ان تمام حکومتی جماعتوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے مال غنیمت کی طرح اس کے اوپر جھپٹے، اور پھر ان کو وہ مطلوبہ نمبر مل گئے کہ جس کے نتیجے میں آج وہ 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. یہ جو ہمارے سامنے حقائق ہیں ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اس پارلیمان کے پاس اخلاقی کوئی قانونی لیجٹمیسی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی ترامیم کرتی ہے. اور پھر ان ترامیم میں اب سامنے کیا آیا ہے؟ بنیادی طور پر جو سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، عمرانی معاہدہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک فرد کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ تعلق کن بنیادوں پر ہوگا. اس میں ریاست اس فرد کے کن احساسات اور کن حقوق کا خیال رکھے گی. یہ اس معاہدے کے اندر نہ صرف لکھا ہوتا ہے بلکہ اسی کو آئین کہا جاتا ہے. اور ہمارے 1973 کے آئین کی کچھ بنیادیں ہیں. سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے اداروں کے اوپر حاوی ہو جائے. ہر ادارہ اپنی محدودات کے اندر قائم کرے گا، اور ان کی کیا محدودات ہوں گی، کیا ان کے اختیارات ہوں گے، وہ بھی اس دیا گیا ہے. لیکن آج جو سب سے زیادہ مذاق خیز اور بھدے طریقے سے یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں، ان پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک ہیں. یہ شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں. عمرانی معاہدے کا، آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آئین کی 243 کے اندر جو ترامیم آئیں وہ پرسن سپیسیفک ہے. وہ ایک عہدے فیلڈ مارشل صاحب ان کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی. جب ڈرافٹ سامنے آیا تو ہم اس کو پڑھ کر ابھی حیران تھے. سچی بات ہے دل اداس تھا سارا دن کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرنے چلے ہیں. تو شام کو ایک اور مذاق خیزی سامنے آئی. اس مذاق خیزی کو دیکھ کر اور بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا تھیٹر آف دا ایبسرڈ جس کو کہتے ہیں، کہ شام کو یہ بات سامنے آئی کہ صدر محترم اب ان کا عہدہ ان کو فوجداری مقدمات یا سول مقدمات سے تا حیات استثنا انہیں دیا جا رہا ہے. کیا یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے؟ ہم تو پہلی پرسن سپیسیفسٹی کو اس کے اوپر غمزدہ تھے کہ یہ آئین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ دوسرا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا. اور پھر اس کے بعد آج صبح سے خبریں گردش کر رہی ہیں الحمدللہ کہ وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. اگر استثنا کی بندر بانٹ جاری ہے تو پھر میں بھی اس کو حاصل کر لوں.
یہ کس قسم کا پرسن اسپیسیفک عہدوں کے متعلق آئین کے اندر امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں؟ ان کا عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پاکستانی عوام جو آج اس حکومت کی معاشی نااہلیوں کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے اس کی وجہ سے ساری قیمت ادا کر رہی ہے. ایک عام آدمی اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا، اپنے خرچے نہیں پورے کر پا رہا، اور دوسری طرف آدھا پاکستان سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے. وہاں پر یہ سیاسی، ملٹری اور عدلیہ کی اشرافیہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہے ہیں. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو تصور ہے یا جو وہ بنائی جا رہی ہے، کیسے یہ نہ سمجھیں کہ عدلیہ کی آزادی کے منافی تو یہ ہے ہی. یہ ملک میں ایک نیا جوڈیشل سٹرکچر 1973 کے آئین کا ایک پلر منہدم تو اس سے ہو ہی رہا ہے. ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ یہ جو ایگزسٹنگ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے ہے جن کی ریٹائرمنٹس کچھ عرصے میں ڈیو ہیں. عدلیہ کی ایلیٹ، ملٹری کی ایلیٹ، سیاستدانوں کی ایلیٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس بنیادی کنسنسس کو جو 1973 میں ایک بڑی قربانی کے بعد، ایک بڑے سانحے کے بعد اس پاکستان کی سوسائٹی نے، معاشرے نے اچیو کیا تھا، یہ اس کو ڈسٹروائے کرنے جا رہے ہیں. اور اس ضمن میں جس طرح اچکزئی صاحب نے کہا، ہمیں اس کو اپوز کرنا پڑے گا. یہ صرف جو اشخاص آپ کے سامنے اس وقت بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا اپوزیشن کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ صرف ان پر ہی لازم و ملزوم نہیں ہے. یہ اس ملک کے ہر طبقے پر لازم ہے، عوام پر لازم ہے، جرنلسٹ پر لازم ہے، تاجروں پر لازم ہے، کسانوں پر لازم ہے، ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی پر لازم ہے کہ اس بنیادی کنسنسس ڈاکیومنٹ 1973 کا آئین جس کی تدفین کر دی جائے گی جس روز یہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی، کہ اس کو ریزسٹ کرے، اس کے خلاف اپنے احساسات کا اظہار کرے. اس ضمن میں تحریک تحفظ آئین نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے. علامہ صاحب بولیں پھر آپ یہ کر دیں. جی بالکل ٹھیک. اس کے بعد علامہ صاحب گفتگو کر لیں تو اس کے بعد وہ پھر یہ پڑھ کر لائے عمل اناؤنس کر دیا جائے گا آپ کے سامنے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. میں ضروری باتیں ہو گئی ہیں چونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا کہ قرآن و سنت سپریم ہے. تو قرآن میں کہا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. خدا جو کرے گا اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن باقی سب لوگوں سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دہ ہوں گے. اب یہاں پر کچھ لوگوں کو جواب دہی سے نکالا جا رہا ہے، استثناء دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کریں گے حتیٰ جرم سرزد ہو ان سے اس کی جواب دہی نہیں ہوگی. خدا تو ظلم نہیں کرتا. ہمارا کو قبض اللہ العبید. خدا چونکہ ظلم نہیں کرتا ہے، کسی ظلم نہیں کرتا، تو لہذا وہاں استثناء کی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پر کیا صورتحال بن گئی ہے کہ اگر یہ ظلم کریں، قتل کریں، لوٹیں، ڈاکے ڈالیں، جو دل الکچا کریں، ان سے آپ نہیں پوچھ سکتے. پاکستان کے عوام کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ آپ جو بھی یہ کریں گے نا،
اس استثناء کی روشنی میں کہ مرتے دم تک ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ خدا بن رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو آرٹیکل 243 ہے، یہ جو ختم کر رہے ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو اور آرمی چیف کو تمام فورسز کا کمانڈر بنا رہے ہیں، سب ان کے نیچے آ جائیں گے، ایئر فورس، نیوی اور بری فوج۔ اب آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ 2019 میں جب انڈیا نے بالاکوٹ پر اٹیک کیا تو میٹنگ ہوئی، تو اس کو جواب دینا چاہیے، تو اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، لیکن ایئر فورس کے چیف نے کہا کہ ہم نے جواب دینا ہے، اور جواب دیا انڈیا کو۔ اب آپ ایسا کر رہے ہیں، ساری کی ساری پاور ایک بندے کو دے رہے ہیں اور اسی کو سب کا ہیڈ بھی بنا رہے ہیں، اور تا حیات ان کو امیونٹی بھی دی جا رہی ہے۔ یہ ایک اور خدا بنانا ہے جس کے پاس ٹینک بھی ہوگی، توپے بھی ہوں گے، گولیاں بھی ہوں گی، فورس بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، جن کی سابقہ تاریخ دیکھ لیں۔ ایوب خان صاحب آئے، پاور تھی، مارشل لا لگایا، ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، یحییٰ خان نے ملک توڑنے میں باقاعدہ رول پلے کیا۔ یہ پاور ہے۔ پاور کے اوپر اگر چیکس نہیں ہوتے، کنٹرول نہ ہو، تو انسان فرعون بن جاتا ہے، پھر ہر سر اٹھانے والے کا سر کچلتا ہے۔ جس سے اس کی پاور کو تھریٹ ہو جائے، اگر پتہ چلے ایک بچہ پیدا ہوگا نا، اس کو بھی مروا دیتا ہے۔ ہمارا ملک فاشزم کی طرف جا رہا ہے، فاشسٹ سسٹم حاکم ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اوپر، آئین مر چکا ہے۔ ان کے پاس 2 اکثریت ہے، سینٹ میں بھی ہے، اور نہیں تو بنا لیتے زبردستی 26 زمین میں کیا تھا، حریص ہے پاور کے۔ غلط راستے پہ چلے ہیں، چلتے 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 مکڑی کے جیسے اپنے جال بناتی ہے، بناتے 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 اسی میں پھنس جائیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے طاقت، ان کو طاقت دیں گے، نہیں، خدا کا بھی نظام ہے، یہ ان کے لیے مکڑی کا جالا ثابت ہوتا ہے۔ یہ اپنے ارد گرد ایسی دیوار کھڑی کر رہے ہیں جہاں یہ سانس بھی نہیں لے سکیں گے۔ پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین پر جو حملہ ہوا ہے اور جو آئین کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف اٹھیں، نہیں تو اس پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی کوئی چیز باقی بچے گی نہیں۔ پہلا حملہ کب ہوا، باقی ماضی کو چھوڑتے ہیں، 2024 میں دیکھ لیں۔ 8 فروری کو انہوں نے طے کیا، عوام کے حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا، لوٹ لیا ان کا مینڈیٹ عوام کا، یہ ڈاکو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیاستدان تنہا ڈاکہ نہیں مار سکتے، ایک ڈاکوؤں کا کیا کہتے ہیں کہ گروپ بن گیا ہو، ڈاکو کو گروپ کہتے ہیں، مافیا، یہ مافیا ہے ڈاکوؤں کا، جس نے فارم 47 کے تحت حکومت بنائی، اور اس کے بعد پھر ایک اور غلطی 26 میں آنی ترمیم۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ اور ہمارے جو عدلیہ ہے، اس نے بھی جو رول پلے کیا ہے نا، بڑا ظالمانہ رول پلے کیا ہے۔ انہوں نے تو آئین اور قانون کی حفاظت کرنی تھی، انہوں نے آئین شکنوں کا، قانون توڑنے والوں کا ساتھ دیا، اور ایک جماعت سے پہلے اس کا مینڈیٹ چھینا، پھر اس کے بعد پہلے سیٹیں چھین لی، اور ان کی 17 والوں کو 2 اکثریت دے دی۔ عوام دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہر قدم جو اٹھاؤ گے انلیگل، انلیجیٹیمیٹ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ جیسے خان صاحب نے کہا، ہم اپنے ارادے سے، اپنے وطن سے محبت، آئین رول آف لا سے عشق، وہ ہمیں یہاں لے کے آیا ہے، اور اہل وطن کے حقوق کے لیے ہم مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس طرح کے اقدامات کو دیکھ کر چپ رہنا بزدلی ہے، اس طرح کے ظلم کو اور وطن کی کشتی کو، جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آخری جو ہے نا آواز آ رہی ہے کہ ہمیں بچاؤ، آئین پاکستان میرا بچاؤ ہمیں، لہذا اس وقت اگر ہم چپ رہتے ہیں
تو میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنے وطن سے، پاکستان سے، آئین سے، قانون سے، اپنی اندر نسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جناب جو بھی اس وقت طاقتور ہیں، جو بھی یہ کام کر رہے ہیں، فورسز اس آئینی تبدیلی سے آپ کی فورسز ڈیڈلی ڈیمیج ہوگی اور کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں گی. دیکھ لینا، آپ کو پتہ ہے فورسز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ملا کر وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ایئر فورس اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم ہیں، نیوی والے اپنے آپ کو سمجھتے کوئی ہم بھی کچھ ہیں. آپس میں رائیولری بھی ہوتی ہے اور مسائل بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے آپ ان کو بڑی فوج کو مسلط کر دیں گے. پہلے کم از کم توازن تھا. آپ نے غلط کیا کیا ہوا تھا؟ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو ویک رکھا ہوا تھا، سمبولک کر دیا ہوا تھا. آپ اس کو طاقتور کر کے باری باری تینوں فورسز کے بندے وہاں پر آتے، ایک تعادل اور توازن باقی رہتا، اچھا کوارڈینیشن ہوتا. یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ہر چیز تباہ کرنی ہے. پارلیمنٹ کو بھی تباہ کر دیا آپ نے، عدلیہ کو بھی تباہ کر دیا. اب جس ادارے نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی، آپ اس کو بھی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اندرونی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی ان کے اندر. ہمیں ہمدردی ہے اپنے وطن سے. یہ راستہ ہی غلط ہے، یہ راہ نہیں ہے، یہ گم راہی ہے. یہ راہ گم کر بیٹھنا اور سرگرداں ہونا. 2024 میں 8 فروری کی رات جو راستہ گم کیا، یہ سرگرداں ہے، یہ سرگرداں ہے، گم راہ ہے. یعنی راہ گم کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو راہ گم کیے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ پھر کہاں پہنچتا ہے؟ وہ جہاں جا رہا ہے سرگرداں انسان. یہ سرگردانی ملک کو تباہی بربادی کرنے کی جا رہی ہے انشاءاللہ العزیز. اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے، بھرپور مقابلہ کریں گے. اس سیاہ 27ویں آئینی ترمیم کو، پاکستان کی یہ متنازع ترین، بدنام زبانہ ترین جو آئینی ترمیم ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اپنے عوام سے یہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں گے، اس سے زیادہ کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کا راستہ رکھیں گے.